الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔
درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء کرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، عید الاضحیٰ کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اور جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے سرکاری طور پر بھی اور ویسے بھی لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوگ کا سما جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے کہ محرم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا منظر ہے۔ اور آپ بھی دیکھیں گے چند دنوں کے بعد یہ منظر آپ کے سامنے آئے گا۔ لیکن تاریخ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی مظلومانہ شہادت موجود ہے جو ذو الحجہ کے مہینے میں ہے، چونکہ ایک مخصوص گروہ کے نزدیک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان نہیں کی جاتی، ان کی تنقیص کی جاتی ہے، ان کی خلافت کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، اور وہ پہلے 3 خلفاء کو جو ہے وہ نہیں مانتے، اور نہ ہی سرکاری طور پر اس کا کوئی خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ دن ہمارے اندر سے ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ آج کے اس مختصر سے خطبہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے بارے میں، ان کے مقام کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، کیونکہ یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ سے محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور صحابہ کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی اللہ کے فضل و کرم سے، وہ کتابت کی صورت میں اٹھے، وہ زبان کی صورت میں اٹھے، یا ویسے جو ہے وہ جسم کی صورت میں اٹھے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہم ان کا دفاع کریں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اور آپ کے صحابہ کے بعد جو تابعین ہیں وہ بھی جو ہے وہ صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو السابقون الاولون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اسلام لانے والے صحابہ میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جنہیں قرآن نے کہا ہے نا السابقون الاولون، کہ جو سبقت لے جانے والے، جو پہلے لوگ ہیں جو اسلام لانے والے، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی، خوش نصیب صحابہ، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا نمبر ہے۔ آپ نے فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ اگر صرف یہی بات آج کے اس خطبے میں حضرت عثمان کی شان میں بیان کر کے خطبہ ختم کر دوں نا، تو اللہ کی قسم یہ سب سے بڑا اعزاز ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جنت کی بشارت دنیا میں دی۔ کیسے خوش نصیب وہ لوگ تھے کہ زبان نبوت سے اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی۔ اور حضرت عثمان کے فضائل اور مناقب میں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ اجماع صحابہ تھا، نبی پاک کے دور میں صحابہ کا اس بات پر اجماع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین آدمی دنیا کے اوپر حضرت ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، اور ان کے بعد جو ہے وہ حضرت عثمان ہیں۔ یہ تمام صحابہ کا اس بات کے اوپر اجماع تھا، اور ہم فضائل میں ابو بکر اور عمر کے بعد حضرت عثمان کا درجہ جو ہے وہ سمجھا کرتے تھے۔ اور یہ بات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کے درمیان بغض تو تھا نہیں، اور حسد بھی نہیں تھا، کینہ بھی نہیں تھا، ان کے دل صاف تھے۔
یہ بعد میں آنے والے گندے پلید قسم کے لوگوں نے، جن کے دل پلید ہیں نا، جن کے دماغ پلید ہیں، انہوں نے صحابہ کے درمیان جو ہے وہ لڑائی جھگڑے فتنہ فساد ان باتوں کا ذکر کر کر کے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ آپس میں دشمن تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی پاک کے بعد امت میں کس کا درجہ ہے؟ کہنے لگے حضرت ابو بکر کا درجہ ہے۔ کہنے لگے پھر ان کے بعد جو ہے وہ عمر کا درجہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے لگے میں نے سوچا کہ اس کے بعد اپنا نام لیں گے، میں نے کہا اس کے بعد آپ کا نام؟ کہنے لگے نہیں، عمر کے بعد امت میں صحابہ میں حضرت عثمان کا درجہ ہے۔ میں نے کہا اس کے بعد تو آپ کا ہی ہوگا۔ کہنے لگے نہیں، میں تو اللہ کے عام بندوں میں سے عام بندہ ہوں۔ کہ اپنی جو ہے وہ بڑائی بیان نہیں کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اہل بیت کے ہاں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھی تیسرا ہی نمبر ہے، اور وہ بھی اس مقام کو جو ہے وہ سمجھتے تھے اور اس کو بیان بھی کیا انہوں نے، اور صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے۔ ان کے بیٹے نے ان سے یہ سوال کیا کہ کس کا درجہ ہے؟ کہنے لگے پہلے ابو بکر کا ہے، پھر عمر کا ہے، پھر عثمان کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کی قسم امت محمدیہ میں بلکہ پوری کی پوری انسانیت میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں میں ایک ایسی فضیلت حاصل ہے جو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ کسی انسان کی عقد کے نکاح میں حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی انسان کے نکاح میں کسی پیغمبر کی دو بیٹیاں نہیں ہیں سوائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ شرف حاصل ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، کو تھوڑی دنیا نہیں آئی۔ بابا جی آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین محمد رسول اللہ تک کسی ایک انسان کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں نہیں آئی۔ حضرت عثمان کے نکاح میں رسول اللہ کی دو صاحبزادیاں ہیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فضیلت حاصل ہوئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس کی وجہ سے حضرت عثمان کا لقب ذو النورین ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کی۔ اسلام میں 2 ہجرتیں بڑی مشہور ہیں۔ ہجرت مدینہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، ہجرت مدینہ سے پہلے ایک ہجرت حبشہ ہوئی، حبشہ کی جانب ہجرت ہوئی، جس کے پیچھے جو ہے وہ کافر بھی گئے تھے، کہنے لگے ہمارے غلام ہمیں واپس کیجئے، جہاں پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی، نجاشی رو پڑا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر 2 ہجرتیں کی، ایک ہجرت حبشہ اور ایک ہجرت مدینہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے اسلام کی خاطر ہجرت کی اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسلام کی خاطر ہجرت کی، گھر بار چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت محمدیہ کے اوپر ایک بہت بڑا احسان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کو جمع کرنے والے۔ حضرت ابو بکر کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کو مشورہ دیا کہ قاری جو ہے وہ حفاظ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں جنگوں میں، آپ ایسا کریں کہ قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم دیں۔ حضرت ابو بکر نے محنت کی، حضرت عمر نے محنت کی، پھر حضرت عثمان کے دور کے اندر 7-8 نسخے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو انہوں نے تیار کروائے اور مختلف ممالک میں بھیجے۔ پھر جب ان کو پتہ چلا کہ لوگ قرات کے اندر اختلاف کر رہے ہیں، انہوں نے باقی سارے نسخے منگوا کر جمع کیے اور لوگوں کو ایک قرات کے اوپر، ایک نسخے کے اوپر اکٹھا کر دیا۔
کہ یہ قرات ہے قریش کی قرات، اس قرات کو باقی رکھا جائے گا اور یہ قرات جو ہے وہ پڑھی جائے گی جو قرات آج بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ ہمارے سامنے قرآن مجید کی موجود ہے، ورنہ قرآن مجید کی قرات کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی قسم قرآن کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے، ایک ہفتے میں قرآن مجید مکمل کیا کرتے، ایک ہفتے میں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب خارجیوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا اس وقت بھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عثمان کی جب شہادت ہوئی اس وقت بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی جو ہے وہ تلاوت کر رہے تھے۔ اور یہ وہ صحابی رسول ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں شہید کا لقب دیا ہے، دنیا میں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر موجود تھے، پہاڑ ہلنے لگا، آپ نے فرمایا احد رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک پیغمبر، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ اس وقت آپ کے ساتھ جو ہے حضرت ابو بکر تھے، صدیق، رسول اللہ خود تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جو ہے وہ شہید ہوئے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا میں ہی، زندگی میں ہی شہادت کا لقب جو ہے وہ عطا کر دیا تھا۔ اور شہید ہونا کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے۔ اسلام کی خاطر جو بندہ شہید ہو گیا، اللہ رب العالمین اس بندے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور شہید فرمایا اللہ تعالیٰ کے، اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ شہید زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں، تمہیں شعور نہیں۔ یہ وہ صحابی رسول ہے۔ حضرت عثمان وہ صحابی رسول ہیں جو پیکر شرم و حیا تھے، خود بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم اتنا رسول اللہ کا احترام کرنے والے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب سے بیعت کی نا، صحابہ سے نبی پاک بیعت لیتے تھے، دائیں ہاتھ سے میں نے رسول اللہ کی بیعت کی، جب سے میں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر یہ دایاں ہاتھ لگایا ہے نا، میں نے رسول اللہ کی بیعت کی ہے، اس کے بعد ساری زندگی میں نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی شرمگاہ پر نہیں لگایا۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حالانکہ بندہ نہاتے ہوئے استنجا بائیں ہاتھ سے بندہ کرتا ہے، غسل کرتے ہوئے اور بھی بندہ جو ہے وہ اپنی صفائی وغیرہ کرتے ہوئے دائیں ہاتھ لگ جاتا ہے، منع بھی نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں جب سے میرا یہ دایاں ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ کو لگا، میں نے رسول اللہ کی بیعت کی ہے، میں نے اس ہاتھ کو شرمگاہ پر نہیں لگایا۔ یہ وہ صحابی رسول تھے اور اتنی شرم و حیا والے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باغات میں سے ایک باغ کے اندر جو ہے وہ تشریف فرما تھے، رسول اللہ کی پنڈلی سے تھوڑا سا کپڑا جو ہے وہ ہٹا ہوا تھا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، دستک ہوئی، اندر آنے کی اجازت طلب کی گئی، آپ اجازت دیتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک فرماتے ہیں جو آنے والا جاؤ، دروازے پر دستک ہوئی ہے دروازہ کھول دو اور جنت کی بشارت دے دو۔ کہنے لگے میں گیا، میں نے دروازہ کھولا، میں نے دروازہ کھول کر کیا دیکھتا ہوں ابو بکر تھے، میں نے کہا اجازت ہے اور رسول اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت بھی ہے۔ پھر کہنے لگے تھوڑی دیر گزری، پھر دستک ہوئی، پھر رسول اللہ فرماتے ہیں جاؤ آنے کی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو۔ کہنے لگے میں پھر گیا، جا کر میں نے دیکھا اجازت دی اور دیکھا کیا عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے لگے تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، میں نے کہا رسول اللہ، کہنے لگے جاؤ اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ میں گیا، میں نے آنے کی اجازت دی اور جنت کی بشارت دی۔ میں نے دیکھا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ادھر کیا دیکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی حالت میں بیٹھے ہیں۔ لیکن جب حضرت عثمان آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی پنڈلی سے جو کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا نا، اس کو درست بھی کر لیا۔ امی عائشہ کہتی ہیں میں یہ سارا منظر جو ہے وہ دیکھ رہی تھی، میں نے کہا میرے ابا جان آئے، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، اب میرے ابا جان بھی آئے، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے اپنے کپڑے کو بھی درست کر لیا۔ آپ کے الفاظ سنیے، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ حضرت عثمان کی شان کے لیے کافی ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں، اے عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس بندے سے، اس انسان سے کیوں نہ حیا کروں، کیوں نہ شرم کروں جس سے شرم جو ہے وہ اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، جس سے اللہ کے فرشتے بھی شرم و حیا کرتے ہیں۔
میں اس بندے سے کیوں نہ شرم و حیا کروں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ اور اللہ جانتا ہے جیسے ہی دنیا کے کسی سخی بندے کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر حضرت عثمان کا تذکرہ نہ ہو، وہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان نہ ہو، وہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہ ہو، تو سخاوت کا ٹاپک اور مضمون ہی خالی ہے، نامکمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں غزوہ، ایک جنگ ہوئی، نبی پاک کا آخری غزوہ تھا یہ جنگ تبوک، اسے جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے، تنگی کی جنگ۔ یہ کافی دور ہے مدینے سے، گرمی کا موسم تھا، قرآن نے سارے کے سارے جو ہے وہ غزوے کا ذکر کیا ہے۔ کچھ صحابہ جو ہے وہ پیچھے بھی رہ گئے، ان کی نیت کے اندر شک نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا چلو ہم یہ کام کر کے پھر چلے جائیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ کا بھی قرآن میں جو ہے وہ تذکرہ کیا سورۃ توبہ کے اندر۔ یہ جنگ ایسی جنگ تھی، سفر دور کا تھا، گرمی زیادہ تھی، صحابہ کے پاس اتنا جو ہے وہ انتظام بھی نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے لیے صحابہ سے چندے کی اپیل کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 940 اونٹ اور 60 گھوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تقریباً غالباً 1000 دینار لا کر تھیلی بھر کے رسول اللہ کی گود میں ڈال دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ اس تھیلی کو کبھی اس ہاتھ میں پکڑتے ہیں، کبھی اس ہاتھ میں پکڑتے ہیں، کبھی ادھر کرتے ہیں، کبھی ادھر کرتے ہیں، اور آپ ساتھ فرماتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آج کے بعد آپ کوئی عمل کریں یا نہ کریں آپ جنتی ہیں۔ یہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی قسم دین کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ وقف کر دیا۔ اللہ نے دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی، پیچھے نہیں ہٹے۔ مدینے کے اندر ایک یہودی کا کنواں تھا، مسلمانوں کو پانی پینے میں پانی کے لیے بڑی مشقت تھی۔ نبی پاک نے فرمایا کون ایسی یہودی سے جو ہے وہ یہ کنواں خرید کر جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کی زبان سے نکلا تھا۔ حضرت عثمان پیچھے تو نہیں نہ رہ سکتے تھے، اللہ نے دیا بھی بہت تھا، مال تو اللہ نے ہمیں بھی بڑا دیا ہوتا ہے، لیکن دل غنی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں غنی وہ ہے جس کا نفس، جس کا دل غنی ہے۔ مال والا بندہ غنی نہیں ہوتا، جس کا دل غنی ہے نا وہ غنی ہے۔ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ کی ضرورت پڑی، نبی پاک نے اپیل کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ خرید کر مسجد نبوی کے اندر شامل کر دی۔ وہ مسجد نبوی جس مسجد میں نماز پڑھے تو 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اتنے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہر جمعے کو ایک غلام جو ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر آزاد کرتے ہیں، ہر جمعے، اور اگر کبھی کبھی پیشی ہو جاتی تو اگلے جمعے قصر پوری کر دیتے، 2 دے دیتے، کبھی رہ جاتا، ہر جمعے غلام، اور غلام ایسے نہیں ملتے، انتہائی قیمتی سرمایہ تھا عربوں کا غلام، ہر جمعے غلام آزاد کرتے۔ اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جو بدر میں شامل نہ ہو سکے۔ جب جنگ بدر ہوئی نا، آپ جانتے مسلمانوں کا پہلا مارکا تھا، یہ حق و باطل کا ایک مارکا تھا۔ بچے، بوڑھے، عورتیں، سارے کے سارے، کسی کے پاس ہتھیار ہے نہیں ہے، سارے کے سارے صف بنا کر رسول اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کی قسم وہ بچے جن کو جنگ میں جانے کی اجازت نہیں تھی، وہ اس طرح ایڑیوں کے اوپر کھڑے ہو کر اجازت لیتے کہ یا رسول اللہ میں بھی جو ہے وہ جوان ہوں، مجھے بھی جنگ میں جانے کی اجازت دیں۔ اتنا جذبہ مسلمانوں میں، کشتی کر کر کے، کوئی صحابہ جو ہے وہ ابھی جوان نہیں، انہوں نے کشتی کر کے نبی پاک سے اجازت لی کہ میں جنگ میں جانے کے قابل ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بدر کے مارکے میں آمنے سامنے مسلمان ہوئے نا، وہ کافروں کے پاس لاؤ لشکر،
بڑے بڑے سردار سارے کے سارے قریش مکہ، بڑے بڑے ہتھیار پوری تیاری کے ساتھ آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ اگر آج کے دن یہ مسلمان جو تیرا نام لینے والے ہیں اگر یہ نہ بچے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ وہ بدری صحابہ جن کے متعلق رسول اللہ فرماتے ہیں حاتم بن ابی بلتہ نے جب مکے والوں کو کوئی رکا لکھا، کوئی خط لکھا، حضرت عمر نے پکڑ لیا، نبی پاک سے کہا یا رسول اللہ اس کی گردن اڑانے کا حکم دے۔ نبی پاک نے فرمایا عمر نہیں، یہ بدری صحابی ہے، اللہ نے بدری صحابہ کو معاف کر دیا ہے۔ بدر والوں میں جب جنگ بدر ہوئی نا، نبی پاک دعا کر رہی، مسلمانوں کا ایک مارکا، جنگ بدر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیمار تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، اور اسلام کے لیے مسلمانوں کی کتنی جو ہے وہ خدمات ہیں۔ بیٹی جو ہے وہ گھر کے اندر اتنی بیمار ہو حتیٰ کہ فوت ہو جائے، بعض جگہ پر تو یہ بھی آتا ہے کہ حضرت رقیہ کی نماز جنازہ رسول اللہ نے نہیں پڑھائی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اندر مصروف تھے، اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ حضرت عثمان کو کہا عثمان آپ میری صاحبزادی میری بیٹی کی تیمارداری کریں، ان کی خدمت کریں، بیوی تھی نا، اور آج لوگ کہتے ہیں بیوی کی خدمت کرنے والے بندے کو یہ تھلے لگا ہے۔ او اللہ کے بندو، اسلام نے یہاں تک فضیلت بتلائی ہے، آپ نے فرمایا عثمان بدر کا معرکہ ہے، بچہ بچہ شامل ہو رہا ہے، ایک ایک فرد کی ذمہ داری اور اتنا احساس ہے، اتنی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ بچہ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا، لیکن نبی پاک فرما رہے ہیں عثمان اپنی بیوی کی خدمت کریں، جو فضیلت جو مالک نعمت جو فضیلت اہل بدر کو ملے گی آپ عملی طور پر نہیں بھی اس میں شامل ہوں گے، آپ کا جو ہے وہ حصہ بھی رکھا جائے گا، اور مالک نعمت میں رسول اللہ نے حضرت عثمان کا حصہ بھی دیکھا تھا۔ اور جہاں پر بدری صحابہ کو گنا جاتا ہے وہاں پر حضرت عثمان کو بھی گنا جاتا ہے، شمولیت کے بغیر بدری صحابی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی اتنی شان بیان کی کہ آپ خدمت کریں، آپ بدری ہیں، آپ بدر میں شامل ہونے والوں نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ خواب آیا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں۔ ان دنوں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ چکے تھے، صلح حدیبیہ کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ آپ حدیبیہ مقام پر پہنچے، کافروں نے کہا ہم نے آپ کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دینا، نہیں کرنے دینا۔ بات چیت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا انتخاب کیا اور کہا جائیے جا کر کفار کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اور ظالم قسم کے لوگ، آج یہ حج ہوا، لوگوں نے بیت اللہ میں جا کر حج کیا، اور سندھ میں لوگوں نے اور ایک بابے کی قبر کے اوپر حج کیا اور طواف کیا۔ اور ان ظالموں کو اللہ غرق کرے، اور یہ کیا کام شروع کر دیا ان لوگوں نے، اور زمین نہ پھٹے تو اور کیا ہو، پھر اللہ کی عذاب نہ آئے تو اور کیا ہو۔ نبی پاک کہنے لگے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ آپ نے نہیں کہا مدینے میں عمرہ کر لیتے ہیں، عمرہ کہاں پر ہوتا ہے؟ بیت اللہ میں۔ ہم عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ بات چیت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا، ادھر سے افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے درخت کے نیچے قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا، اللہ نے گارنٹی دے دی، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا۔ نبی پاک نے اپنے ایک صحابی حضرت عثمان کی خاطر، وہ نبی پاک جو اس وقت جنگ کے لیے تیاری کر کے نہیں گئے تھے، نیام کے اندر تلواریں تھی، جنگ کی تیاری بھی نہیں تھی، اور وہاں پر چڑھائی کرنے کے لیے بھی نہیں گئے تھے، تیاری کے بغیر تھے، لیکن جب پتہ چلا نا عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، خبر ملی، آپ نے فرمایا جب تک میں عثمان کے خون کا بدلہ نہیں نہ لوں گا محمد یہاں سے واپس نہیں جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے صحابہ سے بیعت کی، 1400 کے قریب صحابہ نے نبی پاک کی بیعت کی، ہاتھ رکھا۔ جب صحابہ نے بیعت کی نا، نبی پاک نے اپنے ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ صحابہ کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور کہا جب تک عثمان
عثمان کے خون کا بدلہ نہیں نہ لیں گے تب تک یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ وہ کون سے صحابی تھے جن کی خاطر رسول اللہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے؟ یہ حضرت عثمان تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اللہ بھی ایسا راضی ہو، اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ صرف حضرت عثمان کی خاطر یہ جو جنگ کے لیے تیار ہو گئے نا رسول اللہ کی بات پر، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو جہنم میں داخل ہی نہیں کرنا، اور ایک حدیث میں آتا ہے زمین کے اوپر بہترین لوگ جو ہے یہ اصحاب الشجرہ تھے جنہوں نے نبی پاک کی بیعت کی درخت کے نیچے۔ یہ ان لوگوں کی فضیلت، اور فضیلت کس وجہ سے؟ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر جائیں گے نہیں۔ حضرت عثمان تو وہ صحابی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے وہ فتنوں کے بارے میں بتلا رہے تھے، اب یہ فتنوں کا دور۔ حضرت مرہ بن کعب کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فتنوں کے بارے میں بتا رہے تھے، ہمیں ڈرا رہے تھے کہ فتنوں کا دور ایسا ہوگا، فتنے ایسے ہوں گے، فتنے ایسے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے بارے میں بتلایا کرتے۔ صحابی فرماتے ہیں اچانک ہمارے پاس سے نا ایک شخص گزرا، وہ چادر کے اندر تھوڑے سے لپٹے ہوئے تھے، ایک شخص گزرا، وہ چادر کے اندر تھوڑا سا اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، لپٹا ہوا تھا، وہ ہمارے پاس سے گزرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے دور میں یہ شخص جو ہے یہ گزرنے والا یہ ہدایت پر ہوگا۔ حضرت مرہ کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا اور اٹھ کر وہاں پر اس شخص کے پاس گیا، اور جا کر میں نے جو اس شخص کو دیکھا وہ حضرت عثمان تھے۔ میں نے حضرت عثمان کا چہرہ نبی پاک کی طرف کیا، کہا یا رسول اللہ یہ شخص؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں یہ شخص فتنوں کے دور میں بھی ہدایت پر ہوگا، فتنوں کے دور میں بھی ہدایت پر ہوگا۔ آج بکواس کرنے والے بکواس کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کے دور میں فتنے، اوے خارجیوں نے وہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی پاک کے مدینے کا اور حرم کا حیا کیا، کہا مدینے کے اندر خون ریزی نہیں چاہتا، اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کی، لیکن مدینے کے اندر خون ریزی نہیں کی، چاہتے تو کر دیتے، مملکت تھی پاس، حکومت تھی پاس، لیکن کہا میں اللہ کے نبی کے مدینے کی حرمت کا، میں نبی پاک کے مدینے کے اندر خون ریزی نہیں کرنا چاہتا۔ کہا یا رسول اللہ یہ شخص؟ کہا ہاں یہ شخص یہ فتنوں کے دور میں بھی ہدایت پر ہوگا، اور جس شخص کے متعلق رسول اللہ یہ کہہ دے فتنوں کے دور میں بھی ہدایت پر ہوگا، اس بندے کے ایمان پر کوئی آج 1500 سال کے بعد آنے والا کوئی بندہ بکواس کرے تو پھر اس بندے کا ایمان ہو ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اور اللہ کی قسم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول تھے جن کی گواہی جو ہے دنیا کے اندر افضل ترین انسان حضرت ابو بکر کے بعد امیر المومنین عمر بن خطاب بھی دے کر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگانا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 بندوں کا انتخاب کیا، اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے بھی کہا کہ ان 6 بندوں میں سے، اور ایک روایت میں آتا مقداد بن اسود سے بھی کہا کہ 3 دن کے اندر اندر ان 6 بندوں میں سے میرے بعد کوئی خلیفہ منتخب کر لینا۔ یہ 6 بندے ایسے بندے ہیں جب رسول اللہ دنیا سے گئے ان 6 بندوں پر راضی تھے، جب رسول اللہ دنیا سے گئے تو ان 6 بندوں سے راضی تھے، ان 6 بندوں میں سے ایک بندے کو اپنا امیر منتخب کر لینا، میں کسی ایک کو امیر نہیں بناتا۔ اور ان 6 بندوں میں حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت طلحہ تھے، اور غالباً حضرت زبیر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے، اور حضرت علی سے بھی اللہ کے نبی راضی تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ان 6 بندوں سے جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو راضی تھے، ان میں سے ایک حضرت عثمان تھے، اور اللہ کی قسم تاریخ گواہ ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں تاریخ کی کتابیں، ان 6 کے 6 بندوں میں سے 5 بندے حضرت عثمان کے حق کے اندر بیٹھ گئے اور حضرت عثمان کو امیر منتخب کر لیا۔ اور تیسرے امیر منتخب ہونے والے کون تھے؟ خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی بھی حضرت عثمان کے حق میں بیٹھ گئے، خلافت کو منظور کر لیا۔ اور صرف باپ نہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت عثمان کا کمال دفاع کیا، اللہ کی قسم۔
ہم تو آج ایک مسلمانوں کے آگے پیچھے جو ہے وہ دفاع نہیں نہ کرتے، رگڑا پھیر دیتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو، موقع ملتا ہے ٹانگ کھینچ دیتے ہیں، بلکہ سیڑھی سے ہی کھینچ دیتے ہیں۔ موقع ملنے کی دیر ہے، کیونکہ حسد نے، بغض نے ہمارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ ہم کسی کو کھاتا نہیں دیکھ سکتے، کسی کو عزت مل جائے وہ نہیں برداشت ہوتی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حج کے دوران اہل مصر سے ایک بندہ جو ہے وہ ایک جگہ سے گزرا، قریش کے کچھ سردار، کچھ آدمی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے لوگ۔ اس نے پوچھا یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کسی نے کہا یہ قریش کے بڑے بڑے لوگ ہیں، قریش کے۔ انہوں نے کہا ان میں سے جو اہل علم آدمی ہے، جو بڑا علم میں بڑا بندہ ہے نا، اس کے پاس مجھے لے جاؤ یا میرے پاس اس کو لے کر آؤ۔ لوگوں نے اشارہ کیا، عبداللہ ابن عمر کے پاس جو ہے وہ لے گئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ شخص گیا اور جا کر جو ہے وہ اعتراض کرنے لگا، دماغ کے اندر کیڑا تھا، سوال تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے جا کر کہنے لگا یہ بتائیے کہ جب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے اندر حضرت عثمان شریک نہیں تھے؟ کہنے لگے ہاں جو صحیح بات ہے میں تسلیم کرتا ہوں، جنگ بدر میں حضرت عثمان شریک نہیں تھے۔ کہنے لگے جب جنگ احد ہوئی، جنگ احد سے حضرت عثمان بھاگ گئے تھے۔ کہنے لگے میں تسلیم کرتا ہوں حضرت عثمان بھی آگے پیچھے ہو گئے تھے، جس طرح دوسرے صحابی آگے پیچھے ہو گئے تھے۔ کہنے لگے آپ کو پتہ ہے جب بیعت رضوان ہوئی تو بیعت رضوان میں حضرت عثمان شامل نہیں تھے؟ کہنے لگے ہاں مجھے پتہ ہے جب بیعت رضوان ہوئی تو حضرت عثمان شامل نہیں تھے۔ کہنے لگے تمہیں میری اپنی بات کر لی ہے، اب میری سن، کیا تو اس بات کو جانتا ہے جب جنگ بدر ہوئی تو رسول اللہ کی صاحبزادی بیمار تھی، نبی پاک نے حضرت عثمان سے کہا تھا عثمان آپ میری بیٹی کی خدمت کریں، تیمارداری کریں، آپ ایسے ہی ہیں جیسے جنگ بدر والے ہیں، تمہارے لیے مال غنیمت بھی ویسے ہی ہوگا جیسے عام عملی طور پر شامل ہونے والے لوگوں کے لیے ہے۔ اور رہ گئی جنگ احد۔ جنگ احد میں جب پیچھے سے خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حملہ کیا، مسلمان آگے پیچھے ہو گئے، مسلمان اپنی صفوں میں ٹھہر نہیں سکے، تو جہاں پر حضرت عثمان جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئے تھے، وہاں پر تو دیگر بڑے بڑے کبار صحابہ بھی ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ وہ ایک جنگ کی حالت تھی، اور اس کے متعلق قرآن نے خود بیان کر کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان سارے کے سارے صحابہ کو معاف کر دیا جو جنگ میں ادھر ادھر ہو گئے تھے میرے نبی کو چھوڑ کر، اللہ نے تو سب کو معاف کر دیا۔ اور رہ گئی تیسری بات، تو کہتا بیعت رضوان میں حضرت عثمان شامل نہیں تھے، اور یہ بتا حضرت عثمان سے بڑھ کر شان اور مقام والا اگر صحابہ کے اندر مکے والوں میں کوئی ہوتا تو حضرت عثمان کے علاوہ نبی پاک کسی کو بھیجنا دیتے؟ بیعت رضوان میں حضرت عثمان کو نبی پاک نے مکے میں بھیجا تھا، اور تو یہ نہیں جانتا کہ بیعت رضوان ہوئی کس وجہ سے تھی؟ اور بیعت رضوان تو ہوئی حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تھی۔ تجھے تیرے سوالوں کا جواب مل گیا، جا چلا جا اور ان سوالوں کو بھی اپنے ساتھ ہی لیتا جا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال انداز میں دفاع کیا، اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جب تک ایک بھی حب صحابہ رکھنے والا بندہ، صحابہ سے محبت رکھنے والا ایک طالب علم دین کا موجود ہے نا، آج بھی صحابہ پر اعتراض کرنے والا کوئی بندہ، حضرت عثمان کی شان پر اعتراض کرنے والا بندہ، حضرت عثمان کی خلافت پر اعتراض کرنے والا بندہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر اعتراض کرنے والا بندہ، حضرت صحابہ کی شان اور مقام کے اندر ذرا برابر بھی تنقیص کرنے والا بندہ، ان کے اندر کیڑے نکالنے والا بندہ، بغض کا اظہار کرنے والا بندہ، اور طرح طرح کی غلیظ باتیں کرنے والا بندہ، اور لال کتاب سے گندے گندے سوالات اٹھانے والا بندہ، جب تک ایک بھی اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ سے محبت کرنے والا طالب علم موجود ہے نا، انشاءاللہ عبداللہ ابن عمر کے یہ فرزند بالکل اسی طرح جواب دے کر نا تمہاری لال کتاب کو بند کر کے تمہارے سوالوں کو تمہارے ساتھ ہی واپس بھیج دیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بڑے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ ایک کہنے والا کہنے لگا، تفصیل کا وقت نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریبیوں کو سارے کے سارے جو ہے وہ عہدے دے دیے تھے۔ میں نے کہا اگر تیرا تاریخ کے ساتھ ذرہ برابر بھی تعلق ہے نا، جب حضرت علی کی خلافت آئی تھی نا، حضرت علی نے بھی اپنے بہت سارے قریبیوں کو عہدے دے دیے تھے، اور کسی قریبی کو عہدہ دینے کا مطلب یہ نہیں اگر میرٹ پر پورا اترتا ہے تو دے دو۔ حضرت عثمان نے دیے تھے تو حضرت علی نے بھی تو دیے تھے نا، اور حضرت علی کے اوپر نہیں اعتراض کرتے، اور تم حضرت علی کے اوپر بھی اعتراض کرو کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اسی طرح دفاع کریں گے۔
دماغوں کے اندر کیڑا ہے اور ایک جہنم کے اندر بیٹھا ایک شخص ہے، وہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر وہ صحابہ کی غلطیاں ڈھونڈتا رہتا ہے۔ اور اللہ کے بندے کیمرے کے سامنے بیٹھ کر تو ہر بندہ اکیلا بیٹھ کر اعتراض کرتا رہے گا، سوال کرنے والا سوال کرتا رہے گا، جب تک کسی کے سامنے بیٹھ کر اپنے دماغ کے اندر اس کیڑے کو باہر نہیں نکالے گا تجھے سوالوں کا جواب کس طرح ملے گا؟ صحابہ کی غلطیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندوں اگر کوئی غلطی ان سے ہو بھی گئی ہے تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ معصوم عن الخطا تو نہیں سمجھتے ہم صحابہ کو، صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جو صحابہ کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے نا وہ ہم بیان کرتے رہیں گے۔ عبداللہ ابن عمر نے منہ بند کر دیا اس کا کہ تو اعتراض کرتا ہے عثمان پر۔ بدر میں بھی حضرت عثمان کو اللہ کے نبی نے شامل کیا، احد میں بھی اللہ نے صحابہ کو معاف کر دیا، اور بیعت رضوان تو ہوئی حضرت عثمان کی وجہ سے تھی، تو وہ اعتراض کرتا ہے۔ اور یہ گستاخیاں کرنے والے بندے یہ اسی طرح ذلیل ہو جائیں گے جب اللہ کا قہر آتا ہے ان کے اوپر، تو پھر ان کو اللہ کے قہر سے بچانے والا بھی کوئی نہیں۔ اٹھائیے صحیح ابن خزیمہ، ایک تابعی سکھا تابعی منذر بن مالک بیان کرتے ہیں، ہم مدینے کی مسجدوں میں سے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا، آ کر حضرت عثمان کی شان کے اندر تنقیص کرنا شروع کر دی، اعتراض کرنے شروع کر دیے، ایسے ہی ان کے جو ہے وہ نقص بیان کرنے شروع کر دیے، تنقیص کرنی شروع کر دی۔ کہنے لگے ہم نے اسے باز کیا، وہ باز نہ آیا، اچانک بادل گرجے اور بادلوں سے بجلی گری اس شخص کے اوپر اور وہ بندہ وہیں پر بھسم ہو گیا۔ آسمان سے بھی اللہ رب العالمین، اللہ اپنے نبی کے صحابہ کا دفاع کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا نا، ان کی بیوی تھی وہاں پر نائلہ، حضرت عثمان کو جب تلوار چلانے لگے نا، ان کی بیوی نے آگے ہاتھ کیا تو انگلیاں کٹ گئی یا ہاتھ کٹ گیا۔ ان کی بیوی نے نا اس شخص کو بد دعا دی، بد دعا دی، اللہ تیرا ہاتھ شل کر دے، اللہ تجھے اندھا کر کے موت دے، اور اللہ تجھے کبھی معاف بھی نہ کرے۔ حالانکہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کر دیتا ہے، جس طرح میں نے حدیث نہیں بیان کی، حرام کھانے والوں کو اللہ معاف نہیں کرتا، اللہ عبادت ہی قبول نہیں کرتے۔ یہ تین بد دعائیں دی۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، کہنے لگے میں بیت اللہ کے اندر موجود تھا، میں نے بیت اللہ کے اندر ایک بندے کو دعا کرتے ہوئے دیکھا، وہ بندہ غلاف کے ساتھ بیت اللہ کے ساتھ لپٹ کر غلاف کے ساتھ دعا کر رہا ہے، اور دعا کرتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ تو مجھے معاف کر دے لیکن مجھے پتا تو نے مجھے معاف نہیں کرنا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے لیکن مجھے پتا تو نے مجھے معاف نہیں کرتا۔ کہنے لگے میں بڑا حیران ہوا کہ بیت اللہ کے اندر آ کر بیت اللہ کے ساتھ لپٹ کر غلاف کے ساتھ لپٹ کر ایک بندہ آ کر دعا کر رہا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے لیکن ساتھ ہی کہتا ہے مجھے پتا تو نے معاف نہیں کرنا۔ میں نے اس شخص کو سائڈ پر کیا، میں نے پوچھا کیا ماجرا تیرا؟ کہنے لگا میں ان بد نصیب لوگوں میں ہوں جنہوں نے حضرت عثمان کی شہادت کے اندر میں موجود تھا، ان کی بیوی نائلہ کی بد دعا لگی مجھے، ان کی بیوی نے مجھے تین بد دعائیں دی۔ ایک بد دعا یہ تھی کہ تیرا ہاتھ اللہ شل کر دے، یہ دیکھ میرا ہاتھ کام نہیں کرتا، یہ ہاتھ میرا شل ہو گیا ہے۔ دوسری بد دعا دی تھی اللہ تجھے اندھا کرے، دیکھ میری آنکھیں کام نہیں کرتی، آج میں نبینا ہوں اور مجھے پتا ہے تیسری بد دعا بھی حضرت عثمان کی بیوی کی قبول ہوئی ہے۔ میں اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے لیکن مجھے پتا ہے اس بد دعا کو اللہ نے قبول کر لیا، اللہ نے مجھے معاف بھی نہیں کرنا۔ تین بد دعائیں دی حضرت عثمان کی بیوی نے مجھے، اللہ تیرا ہاتھ شل کر دے، اللہ تجھے اندھا کرے، اللہ تجھے کبھی معاف بھی نہ کرے۔ اللہ نے میرا ہاتھ بھی شل کر دیا، میری آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، اور مجھے پتا اللہ نے مجھے معاف بھی نہیں کرنا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، یہ ذو النورین ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اللہ کی قسم یہ اعتراض کرنے والے اعتراضات کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی کے صحابی کی شان بیان کرتے ہی رہیں گے۔ کون عثمان؟ وہ عثمان بن عفان جن کی یہ شان
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، رسول اللہ کے بچپن کے ساتھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی خاطر 2 ہجرتیں کرنے والے، رسول اللہ کے 2 داماد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں، کون عثمان بن عفان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 داماد، اور کون عثمان بن عفان، منہ مانگے داموں یہودی سے کنواں خرید کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے وقف کرنے والے، کون عثمان بن عفان، تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں اشرفیاں ڈالنے والے، گھوڑے دینے والے، اونٹ دینے والے، تنگی کے موقع پر اتنا ساز و سامان دینے والے، کون عثمان؟ نبی پاک نے کہا اے عثمان، مسجد نبوی کے لیے جگہ کی توسیع کی ضرورت ہے، جگہ کے لیے جو ہے وہ پیسے دیں۔ وہ عثمان جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ دی، اللہ کی قسم عثمان کے مال سے مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، اس مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی کا حجرہ بنا، اس مسجد نبوی کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنی، اس مسجد نبوی کے ایک ٹکڑے کو اللہ نے روضۃ من ریاض الجنہ کہا، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے نا، یہ اللہ کی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور یہ جگہ کس نے دی تھی؟ بولو بولو، یہ جگہ کس نے دی تھی؟ عثمان رضی اللہ تعالی۔ اور تھوڑی شان ہے، یہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مدینے کی حرمت کی خاطر شہید ہو گئے۔ اتنی زیادہ تفصیل کا وقت نہیں، ورنہ میں اعتراضات کو بھی ذکر کرتا، ان اعتراضات کا رد بھی کرتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کی صریح نصوص موجود ہے، جن کے اندر یہ آتا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھے صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں رکھنا، اے اللہ جب تک زندہ رکھنا صحابہ کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے نبی کے صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں بھی زندہ رکھنا، اور ہمیں توفیق دینا ہم اسی طرح اپنے نبی کے صحابہ کے دفاع جو ہے وہ کرتے رہیں، اور اے اللہ اسی حالت میں ہمیں موت نصیب فرمانا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔